اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ شروع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پر بات ہو رہی ہے۔ اس سے قبل ہم نے جانا کہ الحمدللہ کے کیا مفہوم ہیں، کیا معنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کیسے بیان کی جائے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ پھر ہم نے رب العالمین پر بات کی، لفظ رب کے بارے میں جانا، اس کے معنی اور مفہوم کو جانا، اور یہ بھی جانا کہ اس لفظ کا حمد کے ساتھ اور پھر اللہ کی حمد کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ پھر میں نے عالمین کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بیان کی اور یہ عرض کیا کہ کس طرح عالمین کا تعلق لفظ رب سے ہے، تو اس طرح عالمین کا تعلق لفظ رب سے ہونا اور لفظ رب کا تعلق الحمدللہ سے ہونا یہ بڑے معنی رکھتا ہے۔ میں نے عالمین کے بارے میں آپ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی عالمین بنائے ہیں وہ دو بڑے بڑے عالمین پر مشتمل ہے، جن میں سے ایک عالم شہادت ہے اور دوسرا عالم غیب۔ عالم شہادت وہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں ہم نے آنکھ کھولی اور اس میں موجود ہر چیز کو ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور محسوس بھی کیا، اور اس میں نے یہ بھی عرض کی کہ اس میں بہت سے عالمین اور موجود ہیں، جیسے عالم نباتات، عالم جمادات، حشرات، عالم سمندر کے اندر اور خشکی کے اندر موجود تمام چیزوں کے الگ عالم ہیں۔ سو یہ عالم شہادت ہے۔ اسی طرح عالم غیب ہے۔ عالم غیب وہ ہے جو ہماری نظروں سے دور ہے، ماورا ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس کے بارے میں صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا کچھ بنا رکھا ہے اور کہاں کہاں بنا رکھا ہے۔ البتہ وہ خود اس عالم کے بارے میں، یعنی عالم غیب کے بارے میں، جس کو چاہے جتنی چاہے معلومات فراہم کر دے، کیونکہ وہ مالک و مختار ہے۔ تو اس نے خود ہی فرما دیا کہ میں ہر ایک کو اس کا علم نہیں دیا کرتا، ہاں البتہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے میں منتخب کر لیتا ہوں کہ اس کو یہ علم عطا کر دوں، اور تمام رسولوں کو بھی درجہ بدرجہ یہ علم عطا کیا، اور انبیاء اور رسل کی وساطت سے پھر آگے ان کے امتیوں کو یہ علم منتقل ہوا۔ یہ نبیوں کو ان کی کیپیسٹی، ان کے ماہیت کے حساب سے علم ملا، اور ان کے امتیوں کو ان کی کیپیسٹی کے حساب سے ان کو علم عطا کیا گیا، یہاں تک کہ وہ علم سینہ بسینہ یا روایات اور تحاریر کی شکل میں ہم تک پہنچا۔ کچھ علم ایسا بھی ہے جو رب کریم نے براہ راست انسانوں کو عطا کیا،
بہت سی چیزیں غیب کے ساتھ ایسی تعلق رکھتی ہیں جن کا علم براہ راست اللہ کریم نے دیا۔ قرآن مجید اس کا گواہ ہے۔ اگر وہ جنت کی بات کرتا ہے تو ظاہر عالم غیب کی بات کرتا ہے۔ جنت میں موجود تمام جنتوں اور تمام چیزوں کے بارے میں جب وہ بات کرتا ہے تو گویا عالم غیب کی بات کرتا ہے، اور دوزخ میں موجود تمام دوزخوں کی جب وہ بات کرتا ہے تو گویا عالم غیب کی بات کرتا ہے۔ ان کے بارے میں جب انسان کو روشناس کراتا ہے تو گویا عام انسانوں کو اپنے اس غیب کے علم کے بارے میں بتاتا ہے، غیب کی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جو اس نے بنا رکھی ہیں۔ اس پر پھر کبھی انشاءاللہ تفصیلاً بات ہوگی، جب وقت آئے گا تو بات کریں گے ہم۔ فی الوقت ہم نے یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عالمین بنائے کیسے، کیسے مارد وجود میں آئے، اس کا سائنسی حصہ کیا ہے، آج کی سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیونکہ سائنسدانوں نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے کہ یہ عالمین کیسے مارد وجود میں آئے۔ اللہ نے تو بہت پہلے یہ بتا دیا تھا، اور پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا۔ قرآن مجید میں سورہ پارہ نمبر 17 ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 30، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کیا غور نہیں کرتے کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا۔ رتقا کے لغوی معنی ہیں منظم الاجزاء، یعنی کچھ اجزاء کا آپس میں جڑا ہوا ہونا، ایک مضبوطی سے جڑا ہوا ہونا۔ اور فتقہ کا معنی اس کے برعکس عمل کے لیے ہے، یعنی جڑے ہوئے اجزاء کو پھاڑ کر الگ الگ کر دینا۔ یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی، یہ 7ویں صدی عیسوی میں نازل ہوئی۔ تب سے لے کر 1927 تک یہ ایک راز رہا کہ یہ منظم الاجزاء کیا تھے، ان کو پھاڑ کر جب جدا کیا گیا تو کیا ہوا۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین اور معزز ہستیاں ہیں، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقاء صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ یقیناً وہ پاک باز ہستیاں تھیں، ان کو ان کے بقدر علم موجود تھا، البتہ عام انسانوں تک یہ راز رہا۔ 1927 میں ایک سائنسدان گزرا جس کا نام جارج لیماترے تھا۔ اس نے ایک بگ بینگ کا نظریہ پیش کیا۔ جدید مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ کائنات کو پھیلتی ہوئی کائنات یعنی ایکسپینڈنگ یونیورس کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے مختلف مشاہدات نے سائنسدانوں کو اس نظریہ تک پہنچایا کہ کائنات ابتدا میں سمٹی ہوئی تھی۔ اس وقت کائنات کے تمام اجزاء نہایت قوت سے باہم جڑے ہوئے تھے۔ اس ابتدائی مادوں کو کاسمک ایگ یا سپر ایٹم بھی کہتے ہیں۔ سائنسدانوں میں یہ مختلف نظریات چلتے رہے۔ 1950 میں
گراؤنڈ ریڈیشن کا، بیک گراؤنڈ ریڈیشن کا نظریہ بھی پیش کیا گیا۔ اس نظریے نے اس خیال کو، سائنسدانوں کے اس خیال کو تقویت دی کہ یہ کائنات ابتدائی توڑ پھوڑ کے بعد ریڈیائی بقایا جات کی شکل میں سامنے آئی، اور وہ ریڈیائی بقایا جات اب بھی کائنات میں موجود ہیں۔ انسائکلوپیڈیا برناٹیکا 1984 میں بگ بینگ کے عنوان کے اعتراف سے اس نظریہ کو تقویت ملی۔ علماء کائنات نے اس کو مان لیا۔ اچھا، کائنات کا پھیلاؤ جدید سائنس کی سب سے بڑی مرعوب کن دریافت ہے، اور اس وقت یہ ایک نہایت مستحکم تصور ہے۔ یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ ہمارے فہم و گمان میں نہیں آ سکتی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک جہاز اتنا تیز رفتار ہو کہ جو روشنی کی رفتار کے مطابق ہو، یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ اس کی رفتار ہو، اور وہ کائنات کا پورا چکر لگانا شروع کر دے، تو اس کو یہ چکر پورا کرنے میں 1 ارب سال لگیں گے۔ پھر اتنی وسعت کے باوجود یہ کائنات ٹھہری ہوئی نہیں ہے۔ جب تک یہ ہر لمحہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور جب تک وہ ہمارا خیالی جہاز اس نقطہ پر پہنچے گا، تب تک یہ کائنات اور پھیل چکی ہوگی، بلکہ سائنسدان کہتے ہیں کہ 2 گنا ہو چکی ہوگی۔ چنانچہ ہمارا وہ جہاز جس کا ہم نے تصور کر لیا ہے کہ اس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، اس کی وہ کبھی بھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو کائنات کی وسعت کے بارے میں یہ ایک ریاضی دان کا خیال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ابھی تک کائنات کی پنہائیوں کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔